انسان دو حقیقتوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسم اگر بیمار ہو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ فیور ہے، جسم بیمار ہے۔ کوئی میٹھی چیز کڑوی محسوس ہو رہی ہے، جسم بیمار ہے۔ بدن میں کپ کپی طاری ہو رہی ہے، جسم بیمار ہے۔ ہاتھ پیر اور سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، جسم بیمار ہے۔ اور ہم جسم کے سلسلے میں علاج کرتے ہیں اور جسم کو توانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو کوشش مسلمان کر رہا ہے وہ اسی جسم کی کر رہا ہے۔ کیسے اس کا جسم صحیح سالم رہے، کیسے بیماریوں سے محفوظ رہے، کون سی میڈیسن یا پریکوشنل کون سی چیز لے جس کی وجہ سے وہ بیماری سے محفوظ رہے۔ انسان اپنے جسم کو صحت و سلامت رکھنے کے لیے اور تندرست رکھنے کے لیے علاج بھی کرتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ انسان کا جسم اگر طاقتور بھی ہے لیکن اگر اس کی روح کمزور ہے تو طاقتور جسم کے باوجود وہ بزدل ہوگا۔ جسم اگر توانا ہے، اپنے ساتھ اسلحے لیے ہوئے ہے، باڈی گارڈ لیے ہوئے ہے، لیکن اگر اس کی روح بیمار ہے تو یقیناً اس کے اندر نہ قوت ہوگی نہ طاقت ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی پاک کو تو نہایت ہی نحیف جسم کہ بظاہر کوئی انسان اگر لفظوں کا جامہ اسے پہنائے تو یہ کہہ سکتا ہے یہ بزرگ تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتے ہیں، لیکن طاقت کا عالم یہ کہ ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت آئی کس چیز سے؟ وہ کون سی دوائیں انہوں نے استعمال فرمائی جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی؟ وہ باطل کے نرغے میں چلے جاتے تھے، بے خوف ہوتے تھے۔ وہ اجنبی علاقوں میں چلے جاتے تھے، بے خوف ہوتے تھے۔ وہ تاریکی میں چلے جاتے تھے، بے خوف ہوتے تھے۔ وہ اجنبی ملکوں میں چلے جاتے تھے، بے خوف ہوتے تھے۔ باطل کے درمیان ہوتے تھے، بے خوف ہوتے تھے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم 22,000 کے لشکر کے سامنے امام حسین بھی تو بے خوف تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بے خوفی آئی کس وجہ سے؟ تو یاد رکھیں، ہم جسم کو توانا کرنے کی فکر کرتے ہیں لیکن جسم کے طاقتور ہونے سے انسان طاقتور نہیں ہوتا، روح کے طاقتور ہونے سے انسان طاقتور ہوا کرتا ہے۔ ہم نے جسم کو غذائیں تو فراہم کی، ہم نے بادام بھی کھائے، اخروٹ بھی کھائے، کاجو بھی کھائے، لیکن ہماری روح کی غذا ہم نے فراہم کرنے کی روح کو کوشش نہیں کی۔ اللہ والوں کی پوزیشن یہ ہوتی، وہ فاقے میں ہوتے، وہ بھوکے ہوتے، وہ مسلسل روزے سے ہوتے، لیکن خدا کی قسم روح کو ایسی غذا عطا کرتے تھے کہ اس روح کو غذا عطا کرنے کی وجہ سے وہ اتنے طاقتور تھے کہ باطل کی طاقت نہ ہوتی تھی ان کے مقابلے کی۔ تو ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم جو ہے جسم کو غذا دینے کی فکر کرتے ہیں اور اس کو طاقتور بنانے کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ والوں نے ہمیشہ روح کو طاقتور بنانے کی فکر کی۔ اب میں اسی کو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ اپنی روح کو کہاں کہاں کس کس جگہ پر کس کس طریقے سے اور کس چیز سے انہوں نے طاقتور بنایا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر کے، اس چیز کو اختیار کر کے ہمارے اندر جو فیئر ہے
ہمارے اندر جو خوف ہے، ہمارے اندر جو بزدلی ہے، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام نے غزوہ احزاب ہی کا ذکر کیا تھا۔ اسی سورہ احزاب کے اندر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو کثرت سے اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ کیا اللہ عز و جل کے ذکر کرنے سے روح کو طاقت ملتی ہے؟ کیا اللہ عز و جل کے ذکر کرنے سے کامیابی ملتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کے اندر رطب اللسان رہنے سے انسان باطلوں کے اوپر فوقیت حاصل کر سکتا ہے؟ تو قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب باطل سے انسان مہادارائی کرتا ہے اور اس وقت جب ایک نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر، تو اللہ اکبر کی صدا سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اکبر ہے کیا؟ یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ اور اسی ذکر کے حوالے سے قرآن نے کہا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مادی اعتبار سے، دیگر اعتبار سے ہر دور کے اندر امت مسلمہ کی سچویشن یہ رہی کہ وہ کمزور ہی رہے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر پروردگار جل جلالہ نے صرف مادی طاقتوں کی بنیاد پر کامیابی عطا نہیں فرمائی، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر، اللہ عز و جل کی یاد کی بنیاد پر، اللہ عز و جل کو کثرت سے یاد کرنے کی بنیاد پر پروردگار جل جلالہ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں، میدان جنگ کا معاملہ ہو، باطل کے ساتھ آپ کے مقابلے کی سچویشن ہو، آپ کے مقابلے میں باطل موجود ہو، پورے لاہو لشکر کے ساتھ ہو، پوری طاقت و توانائی کے ساتھ ہو، پوری فوج کے ساتھ ہو، اور ایسا کبھی موقع آ جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ باطل تمہارے مد مقابل آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، اور پھر اس اللہ کو پکارو جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اس کا ذکر کرو، کثرت سے اس کو یاد کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملے۔